آئیے دوستوں، آج ہم بڑھتے ہیں اپنی نئی ایپیسوڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں اس میں ہمارے لیے کیا چھپا ہے۔ حضرت بہلول دانا کے بارے میں آج کل میں پڑھ رہی ہوں اور مجھے دل ہو رہا ہے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی یہ سٹوریاز شیئر کروں، کیونکہ کہا یہ جو بہلول دانا تھے یہ فلاسفر بھی تھے ایک زمانے کے اور درویش بھی تھے۔ یہ اتنے زبردست ان کے اندر حکمت اور حکایت تھی کہ جگہ جگہ ادھر ادھر گھومتے رہتے تھے دوستوں۔ تو جہاں پر بھی رکتے تھے لوگ انہیں اکٹھا ہو کر گھیر لیتے تھے اور ان کی باتیں سنتے تھے اور ان کی باتیں لکھتے بھی تھے۔ اور جب ان کا موڈ اچھا ہوتا تھا تو یہ لوگوں کو کہتے تھے کہ وہ سوال کریں اور یہ جواب دیا کرتے تھے۔ تو کہا جاتا ہے حضرت بہلول دانا ایک راستے سے گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھا ایک بچہ کھڑا ہوا رو رہا ہے، دوسرے بچے اخروٹ سے کھیل رہے ہیں۔ انہوں نے سمجھا اس کے پاس اخروٹ نہیں ہے کھیلنے کے لیے، اس لیے یہ رو رہا ہے، میں اسے کچھ اخروٹ لیے دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا بیٹا رو نہیں، میں تجھے اخروٹ لے کر دیتا ہوں، تو بھی کھیلنا۔ اس بچے نے کہا اے بہلول، کیا ہم اس دنیا میں کھیلنے آئے ہیں؟ ان کو اس بات کی بالکل بھی امید نہیں تھی کہ ایک چھوٹا سا بچہ یہ جواب دے گا۔ حضرت بہلول نے ہنستے ہوئے کہا اچھا تو پھر ہم یہاں کیا کرنے آئے ہیں بیٹا؟ بچے نے کہا ہم اللہ کی عبادت کرنے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا ابھی تم بچے بہت چھوٹے ہو، تمہارے غم کی یہ چیز نہیں ہے، ابھی تو تمہارے پاس اس منزل پر آنے کے لیے بہت وقت ہے۔ اس بچے نے جواب دیا اے بہلول، مجھے دھوکہ نہ دے، میں نے اپنی ماں کو دیکھا ہے، وہ صبح جب آگ جلاتی ہے تو پہلے چھوٹی لکڑیاں جلاتی ہے اور اس کے بعد اس کے اوپر بڑی بڑی لکڑیاں رکھتی ہے، اسی لیے مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں دوزخ میں پہلے نہ جلایا جاؤں اور آگ مجھ سے نہ شروع کی جائے اور میرے اوپر بڑوں کو نہ رکھا جائے۔ تو دوستو دیکھیے اس اتنے سے بچے کو یہ عقل کہاں سے آئی، کیونکہ اس کی ماں جو بھی ایکشن کرتی تھی اس کو معلوم تھا کہ مجھے میرا بچہ نوٹس کر رہا ہے، کھڑا ہوا میرا بچہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو ہر ماں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے سامنے جب بھی کوئی ایکشن کرے ان کو عادت بنا لیں کہ اپنے بچوں کے سامنے ڈبل سٹینڈرڈ نہیں رکھنا ہے۔ بچوں کے سامنے یا بچوں کے پیچھے جو بھی کام کرنا ہے ہمیشہ یہ دیکھیں کہ بچے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ بچے کبھی کہہ کے بول کے ڈانٹ کے کبھی نہیں مانتے اس چیز کو۔ دیکھیے نا آپ کیسی مائیں ہوں گی جو یہ سائنٹسٹ پیدا کر گئیں کہ آج ان کے بچے جو ہیں وہ چندریان 3 بنا کر چاند پر پہنچ گئے اور اپنی کنٹری کو یعنی ہمارے دیش کو اتنا بڑا پراؤڈ فیل کرایا انہوں نے۔ پوری دنیا میں ساؤتھ پول پہ کوئی نہیں گیا، پہلے انڈیا گیا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں یہ چیز کیسی مائیں ہوں گی وہ، یہ جو پورا ایک گروپ تھا سائنٹسٹس کا اور ان کے ہیڈ۔ تو ان کی دیکھیے دوستو کھیلنا بری بات نہیں ہے، کھیلتے رہنا ہی بری بات ہے، ٹائم ویسٹ وہ چیز ہے۔ تو اپنے بچوں کو یہ بیلنس کرنا بتائیے کہ فزیکل، مینٹل اور دوسری ایکٹیویٹیز کا ہر ایک کا شیڈیول بنائیے اپنے بچوں کے لیے، تبھی ایسے سائنٹسٹ پیدا ہوتے ہیں۔ یقین مانیے جب چندریان 3 اوپر لینڈ ہوا وہاں پر چاند پہ تو ہم تو بس میں تو اسپیشلی رو پڑی، میرے تو آنسو آ گئے کہ واقعی کتنا پراؤڈ مومنٹ تھا ہم لوگوں کے لیے کہ ہمارا کنٹری دھیرے 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 کر کے کہاں پہنچ رہا ہے۔ ان ماؤں کو سیلوٹ ہے مجھے، کیونکہ ماؤں کے بغیر کوئی بھی کنٹری بڑا نہیں بن سکتا۔ ماں ہی ہے جو اپنے بچوں کو اس طرح کے لیول پر لے جاتی ہے، ایسی ایجوکیشن دے کے، ایسے ایکشنز کر کے جن کے بچے اس طرح کی کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ آپ سب کو بھی بہت مبارک، میرے سمیت میری فیملی کو، ہم سب کو مبارک کہ ہم اس کنٹری کا حصہ ہیں جہاں پر ایسے ہمارے سائنٹسٹ ہیں جو کہ اتنا بڑا کام کر کے ہمیں سب کو پراؤڈ فیل کرا، اور ان ماؤں کو ہیٹس آف ہے میری طرف سے۔ اپنا بہت خیال کریے گا اور مجھے دعا میں یاد رکھیے گا، اور بچوں کی سنجیدگی کو آپ ایزی نہ لیں، آپ چھوٹا نہ سمجھیں۔ اگر بچے سنجیدہ ہیں یعنی سیریس رہتے ہیں تو ان کو صحیح ڈائریکشن کی طرف لے جائیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، مجھے دعا میں یاد رکھیے۔ ٹل دی نیکسٹ ٹائم، سی یو، بائے بائے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔ ایک بار پھر سے چندریان 3 کی مبارک۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔